بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی دے اور زندگی میں سکون دے۔ دعا مانگ کر یہ کبھی مت کہو کہ اللہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا یا کب سنے گا یا میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ۔ ارے یہ تو شکایت ہے، اور رب سے شکایت نہیں کی جاتی بلکہ یقین رکھا جاتا ہے کہ وہ سنے گا اور بہترین وقت پر سب عطا بھی کرے گا انشاءاللہ۔ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہے۔ جس نے سارے جہاں کا نظام سنبھال رکھا ہے وہ رب تمہیں بھی سنبھال لے گا۔ لوگ تمہیں توڑیں گے، تم ہمت مت ہارنا، مایوس مت ہونا، خود کو رب سے جوڑ لینا، باقی لوگوں کو وہ رب خود ہی دیکھ لے گا۔ زندگی میں چاہے کتنے ہی دکھ ہوں، لیکن امید اور سکون ایک رب ہے جس رب نے نصیب میں دعا کا مانگنا لکھا ہے، وہ قبولیت بھی لکھ دے گا۔ تم صرف مانگنا جاری رکھو اور سب رب پر چھوڑ دو، ایک لمحہ لگے گا وہ رب نصیب بدل دے گا۔ اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے، تم بس یقین رکھو اور دعائیں کرتے رہو۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھنا اور تمہارا مانگنا رب کی توفیق کے بنا ممکن نہیں، تو جس نے مانگنے کی ہمت دی ہے وہ قبول بھی ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ دعائیں کرنا نہ چھوڑیں، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے اور دعاؤں پر جلد کن کہہ دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے تمہیں وہی ملنا ہو جو تم نے شدت سے اپنی دعاؤں میں مانگا ہے، بس بہترین وقت پر پانے کے لیے امید کا دامن پکڑے رکھنا۔ دعائیں جتنا وقت لیتی ہیں ان کی قبولیت اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ امید نہ چھوڑنا، سب اچھا ہوگا۔ انسان سے امید لگانا چھوڑ دو، آدھے دکھ تو یوں ہی ختم ہو جائیں گے اور باقی تمہاری دعاؤں سے رب کر دے گا۔ سننے والے تو بہت ہیں یار، سمجھنے والا تو صرف اللہ ہے۔ اگر تمہاری دعاؤں نے نماز سے تہجد تک کا سفر طے کر لیا ہے، قبولیت قریب ہے۔ رب سے مانگ کر رویا نہیں جاتا، اس سے تو رو کر مانگا جاتا ہے۔ درود پاک دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اس رب سے نا امید کیسے ہو سکتے ہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی دعا تمہاری زبان پر آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے وہی تمہارا نصیب بھی ہو۔ جب تم رب کی چاہت پر اپنا سر جھکا دو گے تو پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ جو دعائیں بار بار زبان پر آتی ہیں رب انہیں نصیب کا حصہ بنا ہی دیتا ہے۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ تم نیک نیت سے مانگ کر تو دیکھو، آج جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہے نا، دیکھنا ایک دن تمہاری زندگی کا حصہ ہوگا انشاءاللہ۔ تم باقاعدگی سے نماز اور قرآن پڑھنے لگ جاؤ، یقین کرو رب تمہاری سب مشکل دور کر دے گا انشاءاللہ۔ کچھ لوگ کچھ باتیں آپ کسی سے نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ کتنا ہی عزیز ترین رشتہ ہی کیوں نہ ہو، صرف وہ اللہ ہی ہے جو سمجھتا ہے۔ ارے اداس نہیں ہوتے، وہ اللہ سب کی سنتا ہے، وہ ضرور قبول کرے گا دعائیں انشاءاللہ۔ نصیب میں کچھ خوشیاں ایسی لکھی ہوتی ہیں جو صرف دعا کرنے سے ہی ملتی ہیں، تو خام خواہ لوگوں کے تلخ رویوں سے گھبرایا مت کرو، بس دعا کرو اور پھر سب ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ جب انسان سب کچھ اپنے رب پر چھوڑتا ہے تو وہ رب بھی اپنے بندے کی اپنے یقین کو قائم رکھتا ہے۔ ہاں، کچھ آزمائش بھی لیتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے خفا تو نہیں ہوگا، مگر جب آپ اس کی رضا میں راضی رہتے ہیں نا تو وہ ہمارے صبر کا پھل ہمیں دیتا ہے۔ اس لیے یقین رکھو کہ دعائیں کبھی بھی رائے گاہ نہیں جائیں گی، دعائیں تو فوراً سن لی جاتی ہیں۔ بس اللہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے تاکہ تمہاری دعاؤں سے بڑھ کر ملے۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہے، نصیب میں ہے تبھی تو دل کر رہا ہے۔ جب دل ہار نہیں مان رہا تو تم کیوں مان رہے ہو؟
مانگتے رہو، قبولیت مل جائے گی انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو پہلے ہی تمہاری قسمت میں لکھا گیا ہو، اور یہ دعا صبر اور انتظار تمہاری بہترین وقت پر دینے کے لیے کروایا جا رہا۔ پریشانی ہے، بے سکونی ہے، ارے تم اداس کیوں ہوتے ہو؟ ہمارا تو ایمان ہے نا کہ اللہ دوسرا دروازہ کھولے بنا پہلا بند نہیں کرتا، تو یقین رکھو وہ سب سنبھال لے گا انشاءاللہ۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایک دن آپ خود کہو گے کہ یا اللہ یہی تھا جو میں نے ہمیشہ آپ سے مانگا تھا۔ الحمدللہ، ابھی تو وہ دن بھی آنا ہے، ابھی تو وہ دن بھی آنا ہے جب تم اپنی ہر دعا قبول ہوتے ہوئے دیکھو گے انشاءاللہ۔ سکون چاہتے ہو؟ دعاؤں کی قبولیت کے لیے آنکھیں روز بھیگ رہی ہیں لیکن قبولیت نہیں مل رہی، کیا لگتا ہے کہ یہ تمہارے آنسو بے سبب ہیں؟ ارے یہ آنسو تو نعمت ہیں، اور اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ وہ جلد ہی تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا اور تمہاری دعائیں قبول کر کے تمہیں سکون سے نواز دے گا۔ جزاک اللہ۔